नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो रोज़ा और तेज़ाबियत के हवाले से है, क्योंकि हमारे एक दोस्तों की फरमाइश है कि रोज़े के हवाले से, तेज़ाबियत के हवाले से वीडियो बनाई जाए कि रोज़ा तेज़ाबियत को बेहतर करने में मुआविन साबित होता है। तो आज का वीडियो का तसलसल हमारा रोज़े के और तेज़ाबियत के हवाले से है। इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। रोज़ा एक ढाल है इंसान के लिए। अगर हकीकत में देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत की ज़रूरत नहीं। अगर हम देखें तो फ़रिश्ते और जितनी दुनिया में मखलूक़ात हैं वो सब की सब अल्लाह के यहाँ झुकी हुई हैं और सब की सब इबादत कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दरख्त को देखें वो भी इबादत में मसरूफ़ है, अगर जानवर को देखें वो भी इबादत में है, अगर आप देखें पौधों को देखें, फलों को देखें, वो सब के सब अल्लाह की शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सब के सब इबादत में मसरूफ़ हैं। हकीकत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो हैबत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो हजम है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो एक पर मारें तो एक पर एक साइड पे, दूसरा एक पर एक साइड, पूरी दुनिया को कवर कर लेते हैं। और जब पेश होते हैं तो वो सुकड़ के छोटे से रह जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह पाक की हैबत ही ऐसी है कि वहाँ पे वो बिल्कुल सुकड़ जाता है, खौफ से छोटा हो जाते हैं वहाँ पे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एक निज़ाम इबादत के तहत नहीं घूमता, वो इखलास चाहता है। उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात किस लिए बनाया, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में दे दी। फ़रिश्तों के पास तो नाफरमानी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं कि जहाँ पे वो ये कर सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ जा सकें, क्योंकि वो नूर से बने हैं। और जो इंसान के लिए मट्टी तरतीब देगी वो खाकी है, यानी मट्टी है। अब इसमें दो कैफियत पाई जाती हैं। ये बेक वक़्त गरूर भी कर सकता है और बेक वक़्त ये अपने आप को अल्लाह के सपुर्द भी कर सकता है। यानी इसमें दोनों कैफियत मौजूद हैं कि अगर ये तकब्बर करेगा तो ये शैतान से भी बदतर है, और अगर ये ताबेदारी करेगा तो ये फ़रिश्तों से भी बढ़ के है। तो यहाँ से इसको इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। अब इसकी मिसालें आप माशरे के अंदर ये ले सकते हैं कि सबसे पहला जो कत्ल हुआ वो इसमें हाबील और काबिल का था, जिसमें फर्मा बरदारी और नाफरमानी का अंसर दाखिल हुआ। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं हामान, कामान, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये सब के सब नाफरमानी का मंबा थे। अगर यहाँ पे इसके मद्दे मुकाबिल देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मामला आया, उस वक़्त सब्र की इंतहा देखी गई। फिर अगर हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, अब इनको देखते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पे भी एक अज़ीम कुर्बानी मिसाल कायम की गई। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमसे कुर्बानी मांगते हैं, और रोज़ा भी कुर्बानी ही है। याद रखें कि रोज़ा कुर्बानी ऐसे है कि हम पूरे साल अपनी मर्ज़ी करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, अपनी मन मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दिया है कि जिसको अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक गुजारें तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ख़ास तौर पे तेज़ाबियत और एसिडिटी वाले जो मसाइल होते हैं, ये मसाइल तब पैदा होते हैं कि जब हम ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं या ज़्यादा खाना शुरू करते हैं तो हम तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं और हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और रोज़ा यकीनन एक ढाल है। रोज़े से तेज़ाबियत का ताल्लुक़ किस हवाले से बन सकता है? इस हवाले से बन सकता है कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म के अंदर जो नेगेटिव बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो गंदे मवाद होते हैं, वो सारे के सारे तलफ़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैदा उसको खाना शुरू कर देता है। लेकिन हमें नुकसान तब पहुंचता है कि जब हम रोज़े को रोज़े की रूह के मुताबिक शुरू नहीं करते। अब रोज़े की रूह क्या है कि आप अपने जिस्म के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग में काम करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल दें अपनी बॉडी को कि जो आपके जिस्म में अच्छा खून पैदा करने का सबब बने और आपके जिस्म में गलीज़ मवाद को इकट्ठा करने का सबब ना बने। अब रोज़े का इस्तेमाल अगर आप ऐसे करेंगे कि अगर आप इसमें चावल का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या आप इसमें आलू बुखारे इमली के शरबत का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या इसमें आप कटे गोश्त, इसमें आप समोसे, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड वाली जो चीज़ें हम गिनवा चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, ये तमाम चीज़ें अगर शुरू कर देते हैं तो रोज़े का तो मकसद ही आपने फ़ौत कर दिया। आप तो अपने नफ्स के तहत रोज़ा रख रहे हैं, अपने नफ्स को राज़ी करना चाहते हैं कि सारा दिन आप भूखा प्यासा रह के और शाम को जैसे ही आप रोज़ा खोलते हैं तो अपने बेड़ा गर्क कर देते हैं अपने मैदे का, और फौरी तौर पे अपने मैदे के अंदर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि जिस इंसान की जिस्म में तेज़ाबियत है, रोज़ा उसके लिए बेइंतहा मुआविन साबित हो सकता है, लेकिन ये आम लोगों को ये बात समझ में आने वाली नहीं।
سمجھدار لوگ ہی میری باتوں سے نتائج اخذ کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے، ورنہ جو لوگ صرف اپنی زبان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی قابل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں وہ لوگ بہت کم کھانا کھاتے تھے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں تو بہت کم کھانا کھایا۔ بہت سارے لوگ مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم جیسے گناہ گار۔ حقیقت بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کو بھی درد اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا، انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا کام تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں گزرا، دنیا سے ان کے جسم پہ سے نہیں گزرا۔ ان کو بھی تکلیف کا احساس ہوا، انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کی بھی اولادیں ہوئیں، ان کو بھی دکھ اور رنج ہوتا تھا، ان کو بھی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خوبصورت روپ لے کے دنیا میں آئے، لیکن انہوں نے ان تمام تکلیفوں سے گزرنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ پاک چاہتے تو ان کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہ گزرتی، یہاں تک کہ سرکار جب ساری رات کھڑے رہتے تھے عبادت کے لیے تو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل اتاری کہ ساری رات کیوں کھڑے رہتے ہو، کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو۔ تو پھر یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو شکر گزار بندہ چاہیے، نہ کہ اس کو یہ چاہیے کہ جب اس نے آپ کو تھوڑا سا بھی ہلا شری دی اور پھر آپ یہ کہہ دیا کہ میں تو بس بخشایا گیا، میں تو بہت کامل بن گیا اور پھر مجھے تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ عبادت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہمیشہ دیکھیں گے آپ کہ انسان نیچے کی طرف جائے گا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے کی طرف رکھے گا، نہ کہ وہ تکبر کی طرف جائے گا۔ ہمیشہ وہ اللہ سے پناہ کی طرف جائے گا کہ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھ شیطان مردود سے، کیونکہ اللہ رب العزت کی پناہ کے بغیر کوئی اور پناہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور روزے کے اندر بھی سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھو، عبادت بھوکا رہنا بھی ہے، عبادت اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کے حکم کے مطابق روزے کا کھولنا بھی ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا تھا، کھجوریں، نمک اور پانی رکھا ہوا ہے، اگر فقیر نے صدا لگائی تو کھجوریں اٹھا کے ان کو دے دی، خود اور نمک اور پانی سے روزہ کھول لیا۔ کبھی آپ لوگوں نے جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اس چیز کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جتنا آپ اپنے معدے کو خالی رکھیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا آپ اپنے معدے کے اوپر وہ بوجھ ڈالتے جائیں گے، اپنے نفس کی پیروی کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ اللہ رب العزت سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیمار اللہ رب العزت نہیں کرتا، ہم خود ہوتے ہیں۔ اب روزے اور تیزابیت کے حوالے سے چونکہ آخری بات کر کے ہم پھر وائنڈ اپ کریں گے، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ تو روزے کا تیزابیت کے ساتھ تعلق ایسے ہے کہ تیزابیت اوور ایٹنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ہم زیادہ کھاتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے، خون کا دباؤ ایک سائڈ پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، دونوں سائڈوں پہ کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں سے کانسٹیپیشن اور گیسٹرک جیسے مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ہیپٹس بی ہو، سی ہو، جس میں بواسیر ہو، ٹیومرز ہو، خارش ہو، پیپٹیکل السر، اس کو ایچ پیلوری کہا جاتا ہے، جس میں شاٹیکا پین ہو، پتے میں پتھری ہو، یہ جتنی بھی میں چیزیں گنوا رہا ہوں مختصر، یہ سب کا سب تیزابیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیزابیت کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے آپ کو لیور کی بلاکیج کو کھولنا ضروری ہے، اور لیور کی بلاکیج ایک اور طریقے سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ کھلتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ روٹی کا استعمال مکمل ترک کر دیں، اگر تیزابیت کے پیشنٹ ہیں تو روٹی کا استعمال ترک کر دیں، صرف کھجور، خربوزہ، یخنی، گرما، آم، اس کے علاوہ انجیر، اس قسم کی چیزوں کا استعمال رکھیں۔ سحری میں بھی افطاری میں بھی دو چیزوں کا استعمال کرتے جائیں، صبح سحری میں کر لیں، پھر شام کو افطاری میں کر لیں۔ اور جو تیزابیت کا پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ روزے کی افطاری وہ گرم پانی کے ساتھ کرے۔ کیسے گرم پانی کے ساتھ؟ جیسے ہم چائے پیتے ہیں، اگر ہم ایسے پانی کے ساتھ روزے کی افطاری کریں گے، اور یقیناً الحمدللہ مجھے بھی بہت سارا وقت ایسا ملتا ہے، بہت سارے دن ایسے ملتے ہیں روزے افطاری کرنے کے جس میں گرم پانی کے ساتھ افطاری کرتا ہوں، اور یقیناً جس دن گرم پانی کے ساتھ افطاری ہوتی ہے وہ زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے، اور معدے کے لیے وہ انتہائی سوٹیبل چیز ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم املی آلو بخارے کا شربت سامنے رکھتے ہیں، شربت بادام رکھتے ہیں، پھر جامع شریف
حاضری رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی اور یہ جو ہمارا کیبل انٹرنیٹ چلا انہوں نے اور تباہی کر دی، کیونکہ جو چیزیں کمرشل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں بچے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے بڑے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری صحت کے حوالے سے کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ جیسے ٹینک کا شربت کا ایک وقت چلا تھا، آج بھی ٹینک کا شربت بنایا جاتا ہے گھروں کے اندر، حقیقت میں وہ انسان کی ہڈیوں کے حوالے سے، انسان کی سکن کے حوالے سے بے انتہا خطرناک ہوگا، کیونکہ سارا دن جب آپ کا معدہ خالی رہے گا اور آپ شام کو جیسے ہی معدہ خالی ہو اور اس کے اندر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں جو یقیناً دیر سے ہضم ہونے والی ہوں اور خون کو گندا کرنے والی ہوں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ آپ نہ روحانی طور پہ مضبوط ہو سکتے ہو اور نہ ہی جسمانی طور پہ۔ اگر تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے رستے کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا جو خشکی کو کم کریں۔ یاد رکھیں کہ تیزابیت کو ہمیشہ حرارت ختم کر سکتی ہے، رطوبات سے کبھی بھی آپ خشکی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جب خشکی ختم ہوگی تو حرارت بڑھے گی تو خشکی ختم ہوگی، اور حرارت کو بڑھنے کے حوالے سے وہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ سحری بھی صبح ایسی چیزوں سے کریں کہ جو جسم میں حرارت مہیا کریں، اور پھر سارا دن ہضم ہو کے جزو بدن بنے، اور پھر شام کو آپ کو بہترین ایک وقت ملے افطاری کا، اور جس میں آپ گرم پانی کے ساتھ افطاری کریں، اس میں ایک چمچ شہد ملا لیں، کھجور لے لیں ساتھ۔ آپ یقین کریں کہ آپ صرف 1-2 دن تجربے کر کے دیکھیں اور 2 دن کے بعد آپ قائل ہو جائیں گے کہ واقعہ ہی روزہ رکھنے کا مزہ ہی اس طرح ہے۔ جو روزہ ہم دنیا دار رکھتے ہیں، یہ روزے کی روح کے مطابق نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی زبان کو مزہ کرواتے ہیں اور جسٹ ایک جوک کرتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ۔ حقیقت میں روزے کا روح ایسی نہیں ہے کہ روزے کی روح کے مطابق روزے کو سمجھا جائے تو آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، اللہ کے ساتھ روابط مضبوط ہوں گے، اللہ کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے گی، جو کہ آنے والے پورے 11 مہینے آپ کی جان چھوڑنے والی نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔